بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، اور آج اس پروگرام میں میں نے اپنے ایک ایسے دوست کو بلایا ہے جس کو دوست کہوں، بھائی کہوں، عزیزم کہوں، کیا نام دوں. وہ میرا بھی ہیرو ہے، آپ کا بھی ہیرو ہے. ملک کے اس بیٹے نے ہمیں بے شمار خوشیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے ہم کئی بار بہت خوش ہوئے ہیں، ہم نے اس کو بہت دعائیں دی ہیں. مشتاق احمد صاحب، سر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. آج آپ کو آپ کہوں تم کہوں بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی مشتاق تمہیں یہاں دیکھ کر. اور ایک سوال جو کہ آپ سے، آپ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے جو چینلز ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیتے رہے ہیں، آج آپ نے ہمیں یہاں پر جیو پہ موقع دیا. ایک سوال جو کہ سارے دیکھنے والوں کے اور سننے والوں کے ذہن میں ہوگا وہ یہ کہ 1992 میں مجھے یاد ہے اگینسٹ آسٹریلیا ڈین جونز نے آگے بڑھ کے شاٹ لگائی اور اس وقت میچ نکلنے کے قریب تھا پاکستان کے ہاتھ سے. تھوڑی سی ڈپریشن بھی ہو رہی تھی کہ اگر وہ میچ ہارتے تو گئے تھے، اور جونز میرے خیال ہے کہ اس 82-83 پہ کھیل رہے تھے اس وقت. گیند اس نے اٹھا دی، عاقب جاوید نے کیچ پکڑا، آپ ان کی طرف دوڑے. ایک وہ مشتاق ہمیں یاد ہیں گرام ہکس فائنل کے اندر، وہ آپ کی گگلی ریڈ نہیں کر سکے، وہ آپ کو ویسے ہی ریڈ نہیں کر پا رہا تھا تھرو آؤٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹ بھی کئی مرتبہ ہوا. پھر وہ گیند جا کے اس کے پیڈ پہ لگی، ایک نوجوان کی ایک اپیل، اور وہ اپیل اپ ہیلڈ ہوئی. اس کے بعد انگلینڈ سنبھل نہیں سکا. ایک وہ مشتاق ہمیں یاد ہے. ایک آج یہاں مشتاق بیٹھے ہیں جو کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک اللہ کے نبی کی سنتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج لوگ ان سے اپنے دین کے اور دنیا کے بارے میں مشورے لیتے ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو عزت و اکرام اللہ نے پہلے بھی دیا تھا اور بڑھ گیا ہے. یہ سب کیا ہو گیا ایک دم؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تعریف اس اللہ کی جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو بنایا. آسمانوں کو بغیر پلرز کے کھڑا کر کے دکھا دیا اس پروردگار کی ذات نے. آسمانوں کے اندر سے سورج اور چاند کا نظام اللہ نے چلایا. پھر زمینوں کو بچھایا اور زمینوں کے اندر سے پھول اور پھل نکالے. پھولوں میں خوشبو، پھلوں میں ذائقے اللہ کی ذات بھرنے والے ہیں. یہ کتنا لمبا درخت کوکونٹ کا، کہاں کوئی روٹس کنال نہیں ہے مگر اللہ پانی اس تک پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی تعریف کی جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاتم النبی رحمت اللہ عالمین، جن کی دعاؤں کے نتیجے کی وجہ سے آج اللہ ہمیں اس دنیا میں قائم دائم رکھے ہوئے، ورنہ ہماری پکڑ کب کی ہو چکی ہوتی. جو کرکٹنگ لنک کی بات ہے اس کے لنک سے میں آپ کو بتا دوں 92 I was naive 21 years old. بٹ مجھے یاد ہے عمران بھائی نے یہ کہا تھا پرتھ کے ڈریسر روم میں، وہ شرٹ پہنی ہوئی تھی کارنر ٹائیگر کی، اور کارنر ٹائیگر کی شرٹ پہن کے عمران بھائی نے کہا تھا کہ آج اگر یہ آسٹریلیا کے خلاف تو میچ جیت جاؤ تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم فائنل بھی جیت جائیں گے. اب ایک 21 سال کا نوجوان اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور بلیو یہ ہے کہ سیکنڈ باٹم سے ہم سیکنڈ ہیں. یہ کون سی بات چل رہی ہے میرے سمجھ میں اس وقت نہیں آئی. اس کے بعد جب ہم فائنل جیت گئے اور تھوڑا سا عرصہ گزر گیا تو ایک دن ایک ڈیسائیڈ ہوا، میں نے کہا یہ کیا بات کی تھی عمران بھائی نے؟ تو یہ یقین کی بات تھی، بلیو کی بات تھی کہ ایک کپتان میں اور لیڈر میں اتنا بلیو تھا کہ آج کا میچ جیت جاؤ، اینڈ پلنٹی آف اف اینڈ بٹس، کہ اگر وہ ویسٹ انڈیز اس کو مارے گی، نیوزی لینڈ اس کو، ہم نیوزی لینڈ کو ماریں گے جو ہاری نہیں تھی ابھی تک، تو ہم سارا کچھ کرتے کراتے پھر فائنل. یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا اسے؟ تو یہ یقین ہے. وہ یقین تھا نا جو فائنل میں بھی، کہ عمران بھائی نے میٹنگ میں کہہ دیا کہ اگر گرائم ہک آئے گا تو فوراً مشی تم نے بالنگ کرنی ہے آگے، کیونکہ وہ فاسٹ بولرز کو بہت اچھا کھیلتا ہے، اسپنرز پہ اچھا نہیں کھیلتا. تو ایک بلیو تھا. وہ بلیو کس کو کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کی بلیو آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. وہ بلیو اندر منتقل ہوا. عمران بھائی کو دیکھ کے میرا بھی بلیو بڑھ گیا کہ کب ہکا ہے، کب میں اس کو بالنگ کروں، رات دن کہ میں اس کے ڈروں کہ یار آ کے مجھے ہی نہ پھینٹی لگا دے. تو وہ یہ سارا کرکٹنگ لنک تھا جو وہ اللہ نے ایسا نظام چلایا ہوا تھا کہ وہ وی ہیو نو فیئر، کوئی چکر ہی نہیں تھا فیلئر کا.
کہ ہار بھی جائیں گے, ایسا کوئی چکر نہیں تھا. اور اب یاد آتا ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا, اوپر سے دعائیں مسلمان بھائی کرتے تھے, بہنیں کرتی تھی راتوں کو اٹھ کے, تو وہ کمبینیشن کیا جائے, بیلنس کیا جائے, تو ہر چیز اللہ نے اس وقت اس کرکٹنگ لحاظ سے ہمارے ارد گرد رکھی ہوئی. بل لوری کے مطابق, حالانکہ شین وارن اس وقت تھے, بل لوری کے مطابق you were a much better spinner than شین وارن. اللہ نے اتنی عزت دی اس وقت آپ کو ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے 92 کا ٹور جب آسٹریلیا کر رہی تھی ورلڈ کپ کے بعد, تو میں کاؤنٹی کھیلنے لگ گیا تھا سمر سیٹ سے. تو شین وارن ایئن ہیلی میرے پاس آیا, سمر سیٹ کے ساتھ ان کا 3 ڈے میچ تھا. تو ایئن ہیلی آیا میرے پاس, تو آگے کہتا ہے کہ مشی ہمارا ایک نیا لیگ اسپنر آیا ہے شین وارن, کیا کین یو ہیو سم ورڈز ود ہم, اس سے تھوڑی بات کر سکے, اس کو تھوڑی ٹپس بتا دو انگلینڈ میں کیسے بولنگ کرنی ہے. تو میں نے اس سے بات کی, آدھا پونا گھنٹہ شین وارن کو میں نے بتایا کہ میں انگلینڈ میں ایسے بولنگ کرتا ہوں, لیگ اسپنرز کو یہاں پیس کی ضرورت ہے, سلو وکٹیں ہوتی ہیں ارلی آن سیزن میں, تو آپ کو زیادہ زور سے لگانا پڑے گا بال کے پیچھے. خیر وہ ہو گیا, سلسلہ گزر گیا. تو وہ جو اس نے مائک گیٹنگ کو وہ بال کیا, ڈرفٹی لیگ اسپنر, اور جو دوسری بیسٹ بال جو کہتے ہیں اس کو, تو اس کے بعد میں اپنے کاؤنٹی والے لڑکوں کو کہنے لگ گیا تھا, یار شین وارن کا نمبر ہے, مجھے بتاؤ, میں اس سے ٹپس لینے جا رہا ہوں. تو کرائٹیریا یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے ایک ٹائم پہ اللہ نے ایسی عزت دی تھی کہ وسیم اور وقار کے ہوتے ہوئے 2-3 سال اللہ پاک نے ایسا کرم کیا تھا کہ I was the most highest wicket taker in the world. اور وہ بھی وسیم, وقار, عاقب, ان کے ہوتے ہوئے اتنی وکٹیں لینا, وہ تو آپ لوگوں کو تو شیئر کرنی پڑتی ہوں گی وکٹیں, وہ ظالم شروع کے اندر ہی 4-5 پھڑکا دیتے ہوں گے. بالکل بالکل ایسے ہی بات تھی. وہ مجھے یاد ہے میں نے 3 وکٹیں لی تھی لارڈز ٹیسٹ میچ میں نا, لنچ سے پہلے 9 اوور میں 32 رنز دے کے 3 وکٹیں. اب کیا ہوا کہ لارڈز, آپ کو پتا ہے لارڈز کی ایک ہسٹری ہے کہ آپ 5 وکٹیں لو تو بورڈ پہ آپ کا نام آ جاتا ہے, تو وہ فار ایور رہتا ہے. اب کیا ہوا, میرے وہ امیجینیشن چلنے لگ گیا کہ 3 ہو گئی ہیں, 2 تو لے ہی لوں گا انشاءاللہ جاتے جوتے, تو وکٹ بھی بالنگ بھی اچھی ہو رہی تھی. اب میں لنچ کر کے اپنے امیجینیشن میں لگا ہوا ہوں کہ 5 وکٹیں ملی گئیں. فوراً کیا ہوا کہ جوید بھائی نے کہا مشی تم نے ادھر سے بالنگ کرنی ہے. تو اب وسیم بھائی, اب یہ ان کی ایک لائلٹی سمجھیں یا آپ ان کو سمجھیں ان کا بلیو سمجھیں, میں ان سے بڑا انسپائرڈ ہوں. تو وسیم بھائی نے کہا کہ جوید بھائی مجھے ادھر سے مشی کے اینڈ سے بالنگ کروائیں, وقار ادھر سے بالنگ کر رہا ہے تو ہم ان کو فارغ کر دیں گے, بال سیدھا سوئنگ ہو رہا ہے, ریورس سوئنگ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا, جوید بھائی نے کہا مشی نے تو ابھی 3 وکٹیں لی لگاتار, ٹھک ٹھک ان کے مین بیٹسمینوں کو آؤٹ کیا ہے, تو اب اس کو جانے دو. تو کہتے ہیں وسیم بھائی کہتے ہیں نہیں پر اس کو کچھ چھکے چوکے بھی پڑ سکتے ہیں نا, وہ ان کے اس کو مار پڑ سکتی ہے, تو ہم کیوں اتنا رنز دیں, بجائے کہ ہم ان کو بالکل ہی فارغ کر دیں گے تھوڑے اووروں میں ریورس سوئنگ. وہ انہوں نے ادھر سے جا کے 2 اووروں میں ٹیم فارغ کر دی. وہ مجھے یاد ہے کہ وہ تو منٹ نہیں لگایا تھا, اور ان کی بات سم ہو دیا ٹھیک رہی کہ اگر وہ 10-15 رنز اور ہوتے اوپر ہو جاتے تو وقار اور وسیم کی جو پارٹنرشپ لگی تھی وہ ختم ہو جانی تھی. سعید بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں یہ بات, اب سعید کا میرا وقت ساتھ لگتا ہے, سعید بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں یار جنید میں تو یہ جو یقین والی بات آپ نے بھی کہی, کہتا ہے یار میں تو یہ مجھے یقین ہے اس بات کا, جب گیند زیادہ سوئنگ کر رہا ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں گیند سوئنگ ہی نہیں کر رہا, کہتا ہے مجھے گیند ہی نہیں سوئنگ کرتا اس وقت, سیدھا آ جاتا ہے. اور کہتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جو بیٹسمین ڈرتا ہے ٹھیک ہے اسی کو گیند ہلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات 110% یہ صحیح ہے. ہم ٹیل اینڈر تھے, 9ویں-10ویں نمبر پہ بیٹنگ کرتے تھے, جس فاسٹ بولر سے ڈر لگ رہا ہوتا تھا یا جس فاسٹ بولر کو فیس کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا, تو اور نئے بال کا ڈر تھا کہ نیا بال نہ کھیلنا پڑے, نئے بال پہ باری آتی تھی, اسی فاسٹ بولر کا پہلا بال آپ نے کھیلنا ہوتا تھا. یہ اور جب آپ فیلڈنگ میں جس دن آپ ڈر رہے ہوتے ہو یار آج مجھ سے فیلڈنگ نہیں ہونی, آج میری ہیمسٹرنگ سخت ہے, اس دن آپ کے گیند کہتے ہیں پیچھے پڑ جانا. تو یہ یقینوں کا یقین ہونا کہ یہ یقین جو آتا ہے نا, یہ آپ جو بات کریں, یقین از ایوری تھنگ. یہ دیکھو نا دین میں کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین کرنا, یہ مسلمان کی شان ہے. اب وہ 2003 میں جب میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا ہوں, 164 سال کی ہسٹری میں جنید بھائی, وہ کرکٹ کلب آج تک کوئی میچ کوئی چیمپئن شپ نہیں جیت سکی, میچ نہیں چیمپئن شپ کوئی نہیں جیت سکی. عمران بھائی بھی کھیلے, جاوید بھائی بھی کھیلے. اب تھوڑی زندگی بدل چکی تھی, اللہ نے تھوڑی سی اپنے دین کی سمجھ عطا دی تھی. تو ادھر جا کے میں میٹنگز میں کیا کرتا تھا, میٹنگز میں یہ کرتا تھا کہ جب کوچ کھڑا ہو کے بتاتا تھا چارٹ پہ بورڈ پہ لکھتا تھا کہ 350 رنز وی نیڈ ٹو ون دس گیم, اور وکٹ تھوڑا سا ہل رہا ہے, سو وی ہیو ٹو بول دس 350 رنز از امپورٹنٹ. اب ایز این اوورسیز پلیئر مجھے انہوں نے ہائر کیا تھا, میری رائے بہت ضروری تھی اور ذمہ داری ضروری تھی. تو مجھے کیا کہتے تھے کہ آپ بتاؤ, تو میں ان کو کہتا تھا کہ 350 رنز از امپورٹنٹ,
بٹ اگر ہم یونٹ ہو کے یونائٹڈ ہو کے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے فیلئر سے نہیں ڈریں گے انشاءاللہ وی ول ون دا گیم. اب ہوا تیسرے میچ کے بعد چوتھے میچ کے بعد ایک دن کوچ پیٹر موز لگا ہوا تھا, انگلینڈ کا کوچ بھی رہ چکا ہے, تو اس نے کہا کہ 250 اس وکٹ پہ رنز ضروری ہیں, اگر 250 تم لوگ سارے بیٹسمین 250 رنز کر جاتے ہو تو انشاءاللہ وی ول ون دا گیم. انشاءاللہ اس نے بولا, کیونکہ جب جیت آتی ہے تو یقین آ جاتا ہے نا, یقین آ جاتا ہے. تو اس کو یہ پتا تھا, مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں, اللہ کی ذات کے سامنے رکھیں گے تو سارا کچھ مل جائے گا. آپ یقین مانیں کہ ایک انٹرویو میں وہ 164 سال کی ہسٹری میں جو کلب آج تک نہیں جیتا تھا وہ اللہ نے ہمارے جیسے نلائکوں کے ذریعے جتوا دیا. اور پھر وہ جو ایک ایتھیسٹ جسے آپ کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتے, وہ ہمارا کپتان مائک پہ کیا کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو مشیز اللہ, ماشاءاللہ, کہ میں اس کے اللہ کو پہلا شکر ادا کرتا ہوں کہ 6 مہینوں میں جب بھی ہم ہارتے تھے یہ کہتا کچھ نہیں ہوتا, لڑنا نا آپس میں, ایک دوسرے کی برائی مت کرنا, ایک دوسرے کے کونے میں جا کے ایک دوسرے کے بارے میں رائے مت قائم کرنا, اگر ہاریں گے تو کٹھے وی لوز, اگر جیتیں گے تو وی ون. اس میں اگر تم اس چیز پہ قائم رہو, یہ ہمارے نبی نے بتایا بات کہ گھر کو چلانا ہے تو کٹھے رہنا, محبت سے رہنا, پیار سے رہنا. مشی بھائی آپ سے باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.